الرحمن الرحیم الحمدللہ، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند ارشد مدنی جو ملک و ملت کی خدمت میں پورے ملک میں مصروف عمل ہے، اور یہ آج سے نہیں ہے بلکہ 1919 سے اس کی تاریخ ہے، اور آج تک پورے ملک میں آزادی سے لے کر جو جمعیت علماء خدمت میں لگی ہوئی ہے، اس نے ملک کے آزادی میں بہت بڑی قربانی پیش کی ہے۔ ہزاروں علماء کرام اس کے لیے شہید ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کو آزاد کرائے ہیں انہوں نے۔ بہت سارے ہمارے دوسرے جو بھائی تھے وہ پاکستان اس وقت بنا تھا، اور اس وقت پاکستان ہمارے لیے کھلا ہوا راستہ تھا کہ پاکستان یہاں کے مسلمانوں کو ویلکم کہہ رہا تھا کہ آپ آ جائیے ہمارے پاس، لیکن ہمارے بزرگان دین نے یہاں پر رہنے کی قسمیں کھائی ہے کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم ہندوستان میں ہی مریں گے، ہماری نسل و ابد یہیں رہے گی اور ہم اسی ملک کو جو ہم ترقی دیں گے۔ لہٰذا جمعیت علماء نے اس کی مخالفت کی پاکستان کی، اور اس وقت قربانیاں دی، ہندوستان آزاد ہوا، اور جمعیت علماء نے یہاں پر بائی چانس نہیں بلکہ بائی چوائس پسند کیے۔ دو راستے تھے، چاہتے تو پاکستان چلے جاتے لیکن اس کو قبول نہیں کیے، اور ہندوستان میں رہنا قبول کیے۔ لہٰذا ہندوستان ہمارے خون سے سینچا ہوا ملک ہے، اس زمین میں اس مٹی میں مسلمانوں کا خون ہے۔ آج ہم یہاں جو رہتے ہیں کسی کا احسان ہمارے اوپر نہیں ہے کہ ہمیں یہاں رہنے دیتے، بلکہ یہ ہمارا ملک ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ہے، ہمارے بزرگان دین کا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جمعیت علماء کی جانب سے جب سے ہندوستان آزاد ہوا آج تک ملک و ملت کی خدمت جمعیت علماء کر رہی ہے، چاہے وہ فسادات کا معاملہ ہو، چاہے قدرتی آفات ہو، چاہے بیماری کا ہو، مساجد و مکاتب کا ہو، ہمارے ہم وطن بھائیوں کے ساتھ کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو جمعیت علماء بلا مذہب بلا تفریق مذہب و ملت خدمت انجام دیتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھے ہے کہ لاک ڈاؤن کا جب معاملہ گزرا تو پورے ملک میں ہمارے ملت نے سب ضرورت مندوں کی خدمت کیے، خون دیے، اور ہمارے برادران وطن کو جو ہے تکلیف نہ ہو اس کے لیے چپل تک کے خرید کر دیا گیا۔ جو لوگ یہاں سے جا رہے تھے ان کو کھانا بنا کر ساتھ میں دیا گیا، ڈبے بنا کے دیے گئے۔ کئی لوگوں کی موتیں ہوئی، جمعیت علماء نے ان کو کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی جلانے والا نہیں تھا۔ ایسے میں ہمارے ملک کے تنظیموں نے، مسلم تنظیموں نے، خاص طور سے جمعیت علماء نے ان کو جلانے کا اور ان کا آخری رسومات ادا کرنے کا یہ کام کیے ہے، ان کے کھانے کا، کپڑے کا۔ اس کے علاوہ جہاں بھی سیلاب آتا ہے تو سب سے پہلے جمعیت علماء پہنچتی ہے، ان کے گھروں کو آباد کرتی ہے، ان کو کھانے پینے کا سامان مہیا کراتی ہے، ان کو دوا ہو، کپڑے ہو، ہر چیز ان کو دی جاتی ہے۔ پھر وہاں پر مکان بنا کر دیے جاتے ہیں، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ ہندو ہے۔ جمعیت علماء آج کے اس پرفتن دور میں بھی ہمارے بھائیوں کو معاشرے کو جو ہے ایک جو ہے ملا جلا تہذیب جو ہے یہاں پر انجام دیتی ہے، سب بھائیوں کو ساتھ میں لے کے چلتی ہے اور سب کی مدد کرتی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے جیسا کہ ہم لوگ دیگر مذہب کے لوگوں کو ساتھ میں لے کر چلتے ہیں، اور ہم گنگا جمنی تہذیب کے طور پر جمعیت علماء اس کو باضابطہ کر کے دکھاتی ہے، صرف زبانی جو خرچ نہیں کرتی ہے۔ ہم اس کو باضابطہ زمین پر اتر کے ہمارے اراکین اس کو کام انجام دیتے ہیں۔ جمعیت علماء شہر اورنگ آباد شہری جمعیت علماء ارشد مدنی، اس کا میں ذمہ دار ہوں، حافظ عبدالعظیم صدر جمعیت علماء۔ لہٰذا جب بھی یہاں پر ملک میں کہیں بھی کوئی مسائل ہوتا ہے تو جمعیت علماء شہر اورنگ آباد اہل خیر حضرات کے اور جمعیت کے محبین کے جانب سے ان کی مدد کرتی ہے۔ کولہاپور کا معاملہ ہو، چاہے کیرل کے فساد کا معاملہ ہو، کولہاپور کے سیلاب کا معاملہ ہو، مظفر نگر کا فساد ہو، کشمیر کا سیلاب کا معاملہ ہو، آسام کا معاملہ ہو، جمعیت علماء کی جانب سے یہاں سے کپڑے، کھانے کی چیزیں اور پیسوں کی شکل میں مدد کی گئی۔ جمعیت علماء نے لاک ڈاؤن میں بھی 7,000 سے زائد لوگوں کو مدد کی، اور رمضان المبارک میں بھی خاص طور سے علماء کرام کی جو ہے قدردانی کی جاتی ہے، ان کو پاکٹ کی شکل دی جاتی ہے۔ یہ ہمارے جمعیت کے محبین ہیں اور ہمارے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں، جمعیت کے لیے ہر وقت اپنا تعاون پیش کرتے ہیں۔ ہمارے طاہر بھائی سوداگر ہر وقت تن من دھن سے جمعیت علماء کی مدد کرتے ہیں، اور ان کے جیسے اہل خیر حضرات کی جانب سے جو ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہ کام کر پاتے ہیں۔ آج بھی جمعیت علماء کی جانب سے ایک چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے جمعیت علماء کے آفس روشن گیٹ پر، اور اس میں ہماری بہنیں جو غریب ہے، چاہے بیوہ ہے، چاہے ان کو حالات کی وجہ سے مجبور ہے،
وہ جو مزدوری کرتی ہے تو ان کو جمعیت علماء کی جانب سے سلائی مشین بطور ہدیہ مفت میں نئی مشینیں ان کو دی جا رہی ہے، اور تاکہ وہ مشینیں گھر میں جائے اور حلال طریقے سے گھر میں بیٹھ کے روزی کمائے اور اپنے بچوں کی پرورش کرے، دین پہ جمے رہے، شیطان کے فریب میں نہ آئے اور کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچا سکے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری بہنیں گھر میں بیٹھ کے روزی کمائے۔ اسی مقصد کے تحت آج ان بہنوں کو یہ سلائی مشین کی تقسیم عمل میں آ رہی ہے، جس کے لیے ہمارے خصوصی مہمان بھی آج کے، اور ہمارے طاہر بھائی کی جانب سے یہ کام ہوا ہے۔ ہم ان کا جمعیت علماء کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں، ان کی کمائی میں، ان کے مال میں برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں خوب بچوں میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، شیطان کے شر سے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سے جمعیت کے ساتھ ان کو جمع رکھے، اور ہم لوگ جہاں تک ہو سکے انشاءاللہ العزیز ضرورت مندوں کی پوری کوشش مدد کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں تمام بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ مشینیں جانے کے بعد آپ اپنے گھر میں رکھیں، اس کو بیچیں نہ، اس کو کسی بھی طرح سے آپ کوئی کام نہ کریں سوائے روزی کمانے کے۔ آپ اپنے ہی گھر میں رکھیے، آپ کمائیے، اور جب آپ کی روزی اس میں بڑھ جائیں گے ہمیں خوشی ہوں گی، اور آپ کے جانے سے جو دعائیں نکلیں گی آپ دعا دیجیے، دینے والوں کو بھی، دلانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے، اور جب آپ کے پاس مال آ جائے تو آپ بھی دینے والے بنیں۔ جمعیت یہی چاہتی ہے۔ آج کا چھوٹا سا پروگرام رکھا گیا ہے، لہٰذا ان کو سلائی مشینیں جمعیت علماء ارشد مدنی شہر کی جانب سے تقسیم کی جا رہی ہے۔ یہ مشینیں ہیں، یہ مشینیں یہاں پر باہر مشینیں ہیں پورے اس میں رکھی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارے شہر صدر حافظ عبدالعظیم صاحب نے مفصل باتیں بتلائی ہے۔ اب ہم دعا سے پہلے یہ اپنے یہ طے کر لیں کہ جس طریقے سے جمعیت علماء نے آج یہ ہماری دینی بہنوں کو مشینیں دی جا رہی ہیں ان کی ضرورت کے لیے، اور اس سے پہلے بھی مشینیں دی گئی تھی، اور اسی طریقے سے جمعیت علماء شہر اورنگ آباد کا کام چلتا ہی رہتا ہے، اور ضرورت مند جو آتے ہیں درخواست دیتے ہیں تو وقتاً فوقتاً ان کا ہر طرح سے مالی تعاون کیا جاتا ہے۔ اور آج بھی انہیں جو دیا جا رہا ہے ان کے لیے نصیحت ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو پوری کریں، اور کسی قسم کا دل میں یہ خیال نہ کریں کہ ہم کمتر ہیں یا کمزور ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے اپنے مقام اور مرتبہ دیا ہے، اور ایک دوسرے کی اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا، تعاون کرنے کا یہ حکم دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو کم حیثیت، کسی کو زیادہ حیثیت کا بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ہم سب اچھے ہیں، کیوں نہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن مجید کہتا ہے کہ تم میں سب سے بہترین آدمی ہے، عزت دار وہ ہے جو تقوی اختیار کرے۔ اس لیے یہ ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے دائرے اسلام میں اور دم میں رہتے ہوئے اپنی روزی بھی کمائیں، اور اسی کے ساتھ اپنے بچوں کو بھی اچھی تربیت دیں، اور دینے والے جو تعاون کرنے والے ہیں ہمارے طاہر بھائی، ان کے واسطے بھی دعائے خیر کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی جان کی، مال کی حفاظت فرمائے، اور ہم تمام کو اسی طریقے سے ایک دوسرے کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔